بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توابین کی تحریک۔ واقعہ کربلا کو ابھی کچھ ہی برس گزرے تھے کہ کوفے میں سلیمان ابن سرد کے مکان پر شیعیان علی کا ایک اجتماع ہوا، جس میں یہ طے پایا کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت و مدد میں سستی اور کاہلی سے کام لیا، جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے انصار و اصحاب نہایت ہی مظلومانہ طریقے سے دشت کربلا میں شہید کیے گئے۔ لہٰذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خون حسین علیہ السلام کے انتقام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور یوں اپنی کوتاہی کی تلافی کریں تاکہ ہماری توبہ قبول ہو، اور اس وقت تک ہماری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی جب تک ہم ابن زیاد اور کربلا میں موجود تمام قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچائیں یا ہم خود شہید نہ ہو جائیں۔ سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر کی اس مجلس میں اس گروہ کے سرکردہ افراد جناب رفاعہ ابن شداد، عبداللہ ابن سعد ازدی، مسیب ابن نجبہ اور عبداللہ ابن وال نے نہایت ہی پرجوش تقریروں کے ذریعے شرکاء کا جذبہ شہادت و انتقام بڑھا دیا۔ بالآخر اتفاق اس بات پر ہوا کہ بہت جلد ایک لشکر تشکیل دے کر نخیلہ کے مقام پر جمع کیا جائے تاکہ شام کی طرف انتقام خون حسین علیہ السلام کی خاطر روانہ ہوا جائے۔ آخرکار 5 ربیع الاخر 65 ہجری جناب سلیمان ابن خرد اپنے 4000 جانبازوں کو لے کر نخیلہ سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے کربلا پہنچ کر قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ اس وقت ان کے گریہ و زاری کا عجب عالم تھا اور ہر ایک اس آرزو سے بےتاب تھا کہ کاش وہ نصرت امام علیہ السلام میں روز عاشور کام آیا ہوتا اور شہادت کے درجے کو حاصل کر لیتا۔ ایک شب و روز انہوں نے اسی عالم میں نوحہ و ماتم کے ساتھ نماز و مناجات اور توبہ و استغفار میں بسر کیا۔ اس کے بعد جذبات کے انتہائی تلاطم میں نہر فرات پر آئے، غسل شہادت انجام دیا اور اپنی تلواروں کی نیامیں توڑ ڈالیں۔ پھر یہ لشکر قبر امام حسین علیہ السلام سے رخصت ہوا اور منزل بمنزل راستہ طے کرتے ہوئے عین الوردہ نامی جگہ تک پہنچا اور وہاں اپنی صفوں کو مرتب کیا۔ 5 دن کے بعد شام کی فوج ابن ذیلقلع اور حسین ابن نمیر کی سربراہی میں ان کے مقابل پہنچ گئی۔ اب سلیمان ابن سرد نے آخری انتظامات پر ایک نظر کی اور اپنے ہمراہیوں سے کہا، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو مسیب کو میرا جانشین سمجھنا، اور اگر وہ بھی قتل ہو جائیں تو عبداللہ ابن سعید ابن نفیل، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن وال امیر لشکر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو رفاعہ ابن شداد کو امیر بنانا۔ سلیمان ابن سرد نے شبخون مارنے کے خیال سے پہلے مسیب کو 400 سواروں کا دستہ دے کر روانہ کیا۔ مسیب نے صبح ہوتے ہی لشکر شام پر چھاپا مارا، جس کے نتیجے میں اکثر شامی لشکری مارے گئے اور باقی شکست کھا کر بھاگ گئے۔ مسیب نے ان کے گھوڑوں اور جنگی ساز و سامان پر اپنا قبضہ کر لیا اور خوش و خرم مال غنیمت کو لیے ہوئے اپنے لشکرگاہ کو واپس آ گئے۔ حسین ابن نمیر کو جب لشکر شام کی شکست کا حال معلوم ہوا تو اس نے 12000 کی فوج توابین سے لڑنے کے لیے روانہ کر دی۔ عین الوردہ کے میدان میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ صبح سے شام تک تلواریں چلتی رہیں، بہت سے لوگ قتل ہو گئے۔ دوسرے دن مزید 10,000 فوج ابن نمیر کی کمک کو پہنچ گئی اور پھر وہ سخت رن پڑا کہ خون کے دریا بہہ گئے۔ اسی کشمکش میں ایک تیر سلیمان ابن سرد کے سینے پر آ لگا اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ پھر مسیب نے لشکر کی کمان سنبھالی اور فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور بے شمار شامیوں کو تہہ تیغ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی شہید ہو گئے اور عبداللہ ابن سعید ابن نفیل سرداری کے لیے آگے بڑھے اور شدت کے ساتھ جنگ کی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ ابن وال سردار لشکر بنے۔ شام کے وقت تک یہ بڑی جانفشانی سے لڑتے رہے
آخر کار یہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر رفاع ابن شداد نے فوج کا علم سنبھالا۔ رات ہو گئی تھی، طرفین کے لوگ اپنی اپنی جگہ پر واپس گئے۔ 4000 میں سے اب رفاع ابن شداد کے ساتھ کل 70 آدمی رہ گئے تھے۔ مصلحت یہی تھی کہ مقابلہ چھوڑ کر کوفے کو واپس ہو جائیں۔ پھر انہوں نے اسی جنگی حکمت عملی کو اختیار کر لیا اور کوفے کو واپس ہو گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔